السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل مڈ نائٹ ہارر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک سچی اور حیرت انگیز کہانی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے میں بہت گہری نیند میں تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا کوئی میرے سرہانے بیٹھ کر ڈھولک بجا رہا ہو۔ بہت سی تالیوں اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ میں نے فوراً اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر ہر طرف سناٹا اور گہرا اندھیرا تھا۔ سخت گرمی کے دن تھے۔ کمرے میں صرف ایک پنکھا ہی لگا تھا۔ روم کولر، اے سی، کوئی سہولت نہ تھی۔ یہ گھر ہمارے پردادا کا تھا۔ میرے دادا ابرار احمد اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن دادا کے 5 بچے تھے۔ سب سے بڑے میرے والد اسحاق اور چھوٹے چاچو رزاق اور 3 پھپھو تھیں۔ دادا اپنی زندگی میں ہی سب بچوں کی شادیاں کر چکے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ابو نے کراچی شفٹ ہونے کا سوچا اور پھر ہم حیدرآباد سے کراچی شفٹ ہو گئے، پر دادا کے اس گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور پھر یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ کئی سالوں سے یہ گھر بند پڑا تھا۔ میں ابو کے کہنے پر اس گھر کو بیچنے کے لیے آیا تھا۔ تنگ سی گلی میں بنا یہ 15 مرلے کا گھر، جس کی حالت بہت خستہ تھی اور اب تو یہ بالکل کھنڈر لگ رہا تھا۔ میں بچپن میں تو اس گھر میں کئی بار ابو کے ساتھ آیا تھا، لیکن اب تقریباً 8 سال کے بعد یہاں آیا ہوں۔ اپنی تمام مصروفیات سائڈ پہ رکھ کے ابو کے بار بار اصرار کرنے پہ میں یہاں آیا تھا۔ آنکھ تو کھل گئی، مگر اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چارپائی پر ادھر ادھر کروٹ لیتے میں بیزار ہو گیا تھا، اور اوپر سے یہ گرمی اور گوں گوں کی آواز کے ساتھ چلتا ہوا یہ پنکھا مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہاں آ کر سوچ رہا تھا صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ جب ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی وہ خود ہی آ کر دیکھ لیں گے کہ اس گھر کا کرنا کیا ہے۔ ابھی یہ سوچیں ایسے ہی دماغ میں چل رہی تھی کہ پھر سے ڈھولک کی آواز آنے لگی۔ لڑکیوں کی تالیاں بجانے کی آوازیں اور کہکے لگانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ساتھ والے کمرے میں محفل سجی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا، مگر اندر اندھیرا اور سناٹا تھا۔ جب میں واپسی اپنے کمرے میں آنے لگا تو مجھے بہت ہی خوبصورت آواز آئی۔ کوئی لڑکی کچھ گا رہی تھی اور اس قدر سریلی آواز تھی کہ دل کو چھو لے۔ مجھے گانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ کیا گا رہی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا میں دیکھوں کہ وہ خوبصورت آواز والی لڑکی دکھنے میں کیسی ہوگی۔ میں ایک بار پھر گلی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا، مگر باہر تو وہی سناٹا تھا اور اندھیرا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کیوں نہ چھت پر جا کر دیکھوں، شاید پچھلی گلی میں کسی کے گھر میں شادی ہو۔ یہی سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چھت پر موسم کافی خوشگوار تھا۔ بھینی بھینی ہوا چل رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھنے پر بھی کوئی ایسا گھر نظر نہیں آیا جس میں شادی ہو۔ میں جیسے ہی اس دیوار کی طرف ہوا جہاں سے دیکھنے پہ اپنے ہی گھر کا صحن نظر آتا تھا، میں نے دیکھا بہت سی لڑکیاں بیٹھی ڈھولک بجا رہی تھیں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی میں نیچے سے اوپر آیا ہوں، ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کہاں سے آ گئیں؟ مجھے ایک پل کو گمان ہوا یہ کسی اور کا گھر تو نہیں دکھائی دے رہا۔ بے حد روشنی ہونے کی وجہ سے منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا ہی تو گھر ہے۔ لیکن سوال یہ تھا، یہ سجاوٹ، یہ بہت سے لوگ، یہ سجی سنوری لڑکیاں، یہ کہاں سے آئیں؟ میں تیزی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا۔ نیچے آنے پر وہی سناٹا اور وہی اندھیرا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ میں ایک بار پھر سے چھت پر موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی چھت سے نیچے کی طرف دیکھا، پھر وہی روشنی، خوبصورت لباس پہنے لڑکیاں۔ میں ابھی ابھی نیچے کا ہی نظارہ کر رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو اپنی خوبصورت آواز میں گا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے بھی اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی گمسا ہو گیا۔ پھر اچانک سے اس لڑکی نے اوپر کی طرف مجھے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی تمام لڑکیوں نے بھی میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا کر ایک دم پیچھے ہو گیا۔ کچھ دیر اسی جگہ کھڑا سوچتا رہا وہ لڑکیاں میرے یوں دیکھنے کو کیا سوچ رہی ہوں گی، مگر دل نے کہا ایک بار پھر سے
नजारा कर लिया जाए। मैं देखने के लिए जैसे ही नीचे झुका, किसी को छुप छुप कर देखना अच्छी बात नहीं होती। इस आवाज पर मैं एकदम से चौंका और जैसे ही पलटा, वो लड़की दीवार के साथ लगी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुझे ही देख रही थी। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में एक ही नाम आया, परी। उस लड़की को इतना करीब देखकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। लगता है आप यहाँ पहली बार आए हैं। बात भी उसी ने ही पहले शुरू की। नहीं, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस बार काफी अरसे बाद चक्कर लगा है। वो लड़की सब्ज लिबास पहने, हाथों कानों बालों में फूलों का श्रृंगार किए खड़ी थी और बेतहाशा हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में आसमान से परी उतर कर आ गई हो। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी शादी है। मैंने पूछ भी लिया। मेरे पूछने पर वो लड़की खिलखिला के हंसी। हंसते हंसते उसने कहा, नहीं, मेरी बड़ी बहन की शादी है। ये सुन के ना जाने मुझे क्यों खुशी सी महसूस हुई। दरअसल मैं यहाँ से नीचे इसलिए देख रहा था कि यहाँ से तो हमारा ही घर दिखाई देता है। फिर मैंने ना जाने क्यों बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हंसने लगी और कहने लगी, आपके और हमारे घर की दीवार एक दूसरे से मिली हुई है। यहाँ से देखने पर एक सहन दिखाई देता है, लेकिन दीवार से उस पार देखने पर हमारा। बस इतनी सी बात है। बात ना समझ आने के बावजूद भी मैं मान गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की रात के इस वक्त आपके पास खड़ी हो, आपसे बातें कर रही हो, तो कौन कमबख्त जहन याद रखता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे बारे में गलत राय मत रखें। मैं बिल्कुल भी ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अपने माँ बाप का फर्माबरदार और बिल्कुल पढ़ाकू टाइप का लड़का हूँ। वो लड़की खुद ही बातों से बात निकाल रही थी। बहुत बातूनी लड़की थी और मेरी निगाहें मुसलसल उसी लड़की पर टिकी हुई थी। मैं उससे बातें करते हुए सोच रहा था, मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आप भी चले ना हमारे साथ। जब एक और लड़की उसको बुलाने के लिए आई तो वो मुझे भी अपने साथ चलने का कहने लगी। मैं जाना तो चाहता था, लेकिन फिर मैंने माजरत कर ली। उसके जाने के बाद मैं नीचे आ गया। नीचे वही खामोशी का राज था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ काफी देर तक उसकी बातें सोचता रहा और खुद ही मुस्कुराता रहा। इन्हीं बातों को सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सोने से पहले मेरी घड़ी की तरफ नजर गई जो सुबह के 4 बजा रही थी। मुझे अपने चारों तरफ शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। सर बहुत भारी हो रहा था। बहुत मुश्किल से आंख खुली। आंख खुलने पर हर तरफ खामोशी थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 11 बज रहे थे, मगर घर में बिल्कुल अंधेरा था। इस घर में कई खिड़कियां थीं और एक सहन ओपन था, मगर इस कदर अंधेरा, मैं घबराकर बाहर का दरवाजा खोल के खड़ा हो गया। गली में भी सन्नाटा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना कैसे सो गया। सुबह 4 से लेकर मैं रात के 11 बजे तक सोता ही रहा। भूख भी काफी लग रही थी। मैं खाना खाने के लिए घर से बाहर आ गया। खाने के बाद इधर उधर सड़कों पे चहलकदमी की और फिर वापस घर आ गया। अभी मैं अपना बिस्तर ठीक ही कर रहा था कि मुझे शहनाई की आवाज आने लगी। साथ ही कई लोगों के कहकों की और बातें करने की आवाजें आने लगी। मैं ऊपर जाने का सोच ही रहा था कि वही लड़की जिसे मैंने परी का नाम दिया था मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके साथ एक और आदमी भी था। ये लोग अंदर कैसे आ गए, जबकि मैं खुद दरवाजा बंद करके गया था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वो आदमी चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे सामने बैठ गया। उसने कहा, हमें तुमसे कुछ काम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने कहा, कैसा काम? ये हम तुम्हें वहीं चल के बताएंगे। ये कहते कहते वो खड़ा हो गया। परी इस आदमी के साथ आई थी, इसलिए मजबूरन मुझे जाना पड़ा। हो सकता है कोई खास काम हो। यही सोच के मैं इनके साथ चला गया। मुझे आज तक अच्छी तरह से याद है कि मैंने उन दोनों के साथ जैसे ही अपने कमरे की दहलीज पार की, बाहर का नजारा ही कुछ और था। हर तरफ रोशनी, शहनाई की आवाजें, तालियों की गूंज, कहकों की आवाजें। इतना शोर होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जो आदमी मुझे लेकर आया था वो अभी भी मेरे आगे चल रहा था। वो आदमी एक बड़े से तख्त के सामने जाके रुक गया। मुझे भी रुकना पड़ा। उसने सामने इशारे से किसी को बुलाया और जो शख्स फिर मेरे सामने आया, मैं उसको देखकर हैरान रह गया। उसका कद तकरीबन 12 फुट के लगभग होगा। मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही छोटा लग रहा था, जबकि मेरी हाइट भी 5 फुट 9 इंच थी। खैर, फिर वो तख्त के ऊपर बैठ गया। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके लिबास पर खूबसूरत गोल्डन कलर का नफीस काम हुआ था और सर पर गोल्डन कलर का ताज सजा हुआ था। मैं खड़ा हुआ इन लोगों को हैरत से देख रहा था। ये सब लोग मेरे ही सामने मेरे ही घर में मौजूद थे। वो कभी इस कमरे से आते तो कभी दूसरे कमरे में दाखिल हो जाते। ना जाने कौन से लोग थे ये। उस आदमी ने फिर मुझे बैठने का कहा, जो मुझे अपने साथ लेकर आया था,
میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اچانک سے بہت موٹی سی عجیب بھدی سی عورت آئی اور اس نے مجھے کہا، چلو جلدی سے نکاح شروع کرو۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں نے گھبرا کر بولا۔ لڑکے وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹی نے شرط رکھی تھی کہ ہمارا نکاح آدم زاد ہی پڑھائے گا، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ تم خود ہی اس گھر میں آ گئے، ورنہ ہمیں کوئی اور انتظام کرنا پڑتا۔ پھر میں نے کہا، لیکن میں کیسے نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ میں نے تو آج تک نکاح نہیں پڑھایا۔ یہ کہہ کے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں اس وقت کس مخلوق کے حصار میں تھا۔ دیکھ لڑکے، اگر تو ہماری بات مان لے گا، جو بات تیرے من میں ہوگی ہم اسی وقت اس کو پورا کر دیں گے۔ میری نظریں ایک دم پری کی طرف اٹھ گئیں جو ان لوگوں کے درمیان سب سے آگے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا مانگنا ہے۔ میری عمر 22 سال تھی، میں شادیوں میں بھی بہت کم جاتا تھا، مجھے نکاح پڑھانا کیا آئے گا، لیکن پھر بھی ان کے کہنے پر میں نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر کس زبان میں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ میری طرف آتے، مجھ سے میری شرط پوچھتے، پری میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اس سے پہلے کہ تم انہیں اپنی شرط بتاؤ، یہ تمہاری شرط ہر حال میں پوری کریں گے، لیکن میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ آگے آگے چلنے لگی۔ وہ روشنیاں بکھیرتی ہوئی کسی حور کی طرح دکھنے والی پری نما لڑکی جس کی خوبصورتی میں مکمل طور پہ کھو چکا تھا، وہ آگے آگے تیز تیز چلنے لگی۔ اس کے قدم جیسے جیسے تیز ہوتے چلے گئے، میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ اس گھر کے آخری والے کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ مجھے بہت تیز گندی بدبو آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ میں اس وقت جس جگہ کھڑا تھا یہ گھر کی پچھلی سائڈ بنایا ہوا ایک کمرہ تھا اور یہ شاید ہی کبھی استعمال میں لیا ہو۔ کمرے میں بہت اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کمرے میں مجھے کسی کا وجود دکھائی دیا۔ لباس تو وہی تھا جو پری نے پہنا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھی۔ لمبا چوڑا سا جھٹکے کھاتا ہوا وجود جس کے بال یوں تھے کہ جیسے سانپ لٹک رہے ہوں، بازوؤں کے بے حد لمبے بال تھے اور وہ ایسے غرا رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کے غراتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس وجود نے پلٹنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل میری طرف پلٹتی، میں جو بت بنا اس کو دیکھ رہا تھا، جانے کیسے میرا سویا ہوا دماغ ایک دم بیدار ہوا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے جب میں صحن کی طرف آیا تو یہاں اب مکمل خاموشی تھی۔ میں ایک پل بھی ضائع کیے بغیر باہر کے دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازہ کھول کر میں فوراً باہر گلی کی طرف آیا۔ گلی سے نکل کر جب میں باہر روڈ پر آیا، تازہ ہوا کے جھونکے اب دماغ کو سکون دینے لگے۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میں یہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اتنا سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی نادیدہ مخلوقات تھی۔ اب مجھے واپس اس گھر میں نہیں جانا تھا۔ میں ساری رات وہاں سڑک پر گھومتا پھرتا رہا کیونکہ گھر تو میں جا نہیں سکتا تھا اور رات کافی ہو چکی تھی۔ خوف مجھ پہ بری طرح حاوی تھا۔ میں ساری رات ایسے ہی پھرتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی تو نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہیں مسجد میں لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی۔ رات کا سارا واقعہ میرے دماغ میں گھومنے لگ گیا۔ پھر میں نے فوراً اپنے واپسی کی ٹکٹ لی جس کا ٹائم دوپہر 1 بجے تھا۔ میرے پاس اب بہت کم وقت تھا۔ میں نے 1-2 ڈیلر سے مکان کے سلسلے میں بات کر رکھی تھی۔ پھر میں ان سے ملا اور مکان بیچنے کی ذمہ داری میں نے ان پر ڈال دی اور اپنے نمبرز وغیرہ ان کو دے دیے۔ اب میرے قدم دوبارہ سے مجبوراً اسی گھر کی طرف تھے کیونکہ میرا کچھ سامان تھا جو وہیں رہ گیا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھا پورے صحن میں دھوپ چھائی ہوئی تھی۔ تمام دروازے بند تھے جبکہ رات کو میں ان تمام دروازوں کو کھلا دیکھ چکا تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں آ گیا جہاں پر میرا سامان رکھا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، اس گھر پر آخری الوداعی نظر ڈالی اور گھر سے باہر آ گیا۔ گھر واپس آ کر میں نے والدین کو سارا قصہ سنایا۔ والد صاحب نے کہا وہ گھر بہت پرانا ہے اور بہت عرصے سے ویران اور غیر آباد ہے۔ یقیناً وہاں کسی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو بیٹا کہ تم اس مخلوق سے محفوظ رہے۔ خیر میرے گھر آنے کے بعد 6 ماہ بعد وہ گھر فروخت ہو گیا، مگر میں اپنے ساتھ ہوئے اس واقعے کو آج تک بھول نہیں پایا اور میں یہ سوچ کے آج بھی لرز جاتا ہوں کہ میری وہ شرط اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتی، ایک پری
یعنی کہ وہ غیر مرئی مخلوق جس سے میں نے شادی کی شرط اپنے دل میں سوچ رکھی تھی، تو پھر میرا آج کیا ہوتا؟ کیونکہ میں جس لڑکی کو ایک پری سمجھتا تھا، جسے میں پسند کرنے لگ گیا تھا، وہ ایک غیر مرئی مخلوق یعنی کہ ایک بدرو تھی۔